اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ جو آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، صحیح تلاوت کرنے کی، ترجمہ کرنے کی، تشریح کرنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ جو احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، صحیح تلاوت کرنے کی، ترجمہ کرنے کی، تشریح کرنے کی، سمجھانے کی، اور اس کے بعد آپ کو مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے، حملوں سے، اس کر کو محفوظ فرمائے، اور میری خیر چاہنے والوں کی اللہ خیر فرمائے۔ جب تک میرے رب کی مرضی ہوئی بولتا رہوں گا، جب اس کی منشا ہوئی انشاءاللہ اپنے واعظ و نصیحت کے سلسلے کو ختم کروں گا۔ اس کی توفیق سے ابتدا کرنے کی سعادت حاصل کر رہا۔ میں نے اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کہ 10واں پارہ ہے، سورہ توبہ ہے، اور 36 نمبر آیہ مبارکہ ہے، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں 12 ہے۔ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اور ان میں سے 4 حرمت والے۔ کون کون سے حرمت والے مہینے ہیں؟ ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے، کیونکہ رجب کا مہینہ یہ قمری مہینوں میں 7واں مہینہ ہے، قمری مہینوں میں یہ 7واں مہینہ ہے، اور یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اور اسی نسبت سے آج میں آپ کو کچھ معروضات پیش کرنے کی گزارش کروں گا، کوشش کروں گا۔ اللہ سے توفیق ہے، اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے کما حق ہو آپ تک ڈیلیور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث پاک ہے جی، باہلی یہ قبیلہ ہے ایک، اور ایک شخص سے روایت ہے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 1 سال پہلے آیا۔ باہلی قبیلے سے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، پھر واپس چلا گیا۔ 1 سال بعد جب دوبارہ آیا تو ان کی حالت بڑی بدلی ہوئی تھی۔ پہلے جب آئے خوب فربا تھا، اور جب سال بعد آئے بالکل کمزور، عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ومن انت، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں وہ باہلی ہوں جو آپ کی بارگاہ میں پچھلے سال حاضر ہوا تھا۔ ایک بندہ یہاں پہ ہو اور پھر ایسے ہو کے ملے، شکل تو بدل جاتی ہے نا۔ میرے آقا نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فما غیرک وقد كنت حسن الحیۃ، تمہیں کیا ہوا؟ تمہاری حالت تو بالکل ہی بدلی ہوئی ہے، اچھے بھلے تھے پچھلی دفعہ۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں یہاں سے گیا ہوں پچھلے سال سے، میں صرف رات کو ہی کھانا کھاتا ہوں، یعنی روزے رکھتا ہوں مسلسل۔ بندہ افطاری کے بعد کھانا کھاتا ہے تب بھی رات ہے، بندہ سحری کے ٹائم کھانا کھاتا ہے تب بھی رات ہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ دن میں تو سارا روزہ چلتا ہے اور دن میں کھانا تو نہیں کھایا جاتا، تو سحری کا ہو یا افطاری کے بعد کا ہو، کھانا تو رات کو ہی کھاتا ہوں۔ میرے آقا نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما عذبت نفسک، وہ اپنے نفس کو کیوں تکلیف دے کے رکھی ہوئی ہے، ہمیں مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ سم شہر الصبر و یومن من کل شہر، تم ماہ رمضان کے روزے رکھا کرو، روزے رمضان مبارک کے رکھو۔ اس نے اور ہر مہینے میں 1 دن روزہ رکھا کرو، یعنی حضور نے رمضان شریف کا پورا مہینہ سے کہا یہ پورا مہینہ روزہ رکھ لو،
اور پھر باقی جتنے مہینے ہوں گے 11 مہینوں میں ہر مہینے میں ایک دن روزہ رکھو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے، آپ مجھے حکم فرما دیجئے میں اسے اور زیادہ رکھ لوں، آپ کچھ بڑھا دیجئے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صم یومین، ہر ماہ میں 2 روزے رکھ لیا کرو، یعنی رمضان شریف کا مہینہ اور اس کے بعد ہر مہینے میں 2 روزے رکھ لو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس سے زیادہ طاقت حاصل ہے، آپ شفقت فرما دیں کچھ اور بڑھا دیجیے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صم 3 ایام، ہر ماہ میں 3 روزے رکھ لیا کرو، رمضان شریف کا مہینہ اور اس کے ساتھ ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے چلے جاؤ۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بڑھا دیجیے۔ تو کریم آقا جی علیہ السلام کی ذات گرامی تاجدار ختم نبوت نے ارشاد فرمایا صم من الحرم واترک، صم من الحرم واترک، صم من الحرم واترک، حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو پھر چھوڑ دو، حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو پھر چھوڑ دو، حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو پھر چھوڑ دو۔ اپنی 3 انگلیوں کو حضور نے بند کر کے کھولا، یعنی اشارہ فرمایا کہ ایک ساتھ 3 سے زیادہ روزے نہ رکھو، 3 کے بعد 1 یا 2 دن چھوڑ دو، پھر 3 دن روزہ رکھ کر پھر 3 دن چھوڑ دو۔ آدمی کو اگر یہ حضور کی جو حضور نے تربیت ارشاد فرمائی ہے اگر اس کے مطابق بندہ چل پڑے نا تو میں کہتا ہوں ساری بیماریوں سے بندہ بچ جائے۔ وہ میں نے ایک چائنا کے بندے کی، چائنا کا ڈاکٹر تھا، یہ سن 2019 کے اندر آئی تھی تحقیق، اس نے کہا تھا جی ہم نے نا جی کینسر کا علاج تلاش کر لیا، ہم نے کینسر کا علاج تلاش کر لیا۔ تحقیق کرتے تو ہیں، ایسے تو نہیں دنیا کے اوپر راج کر رہے، ہر میدان میں ہر جگہ پر انہی کا راج ہے۔ آپ ایک کھلونے سے لے کر ہوائی جہاز تک وہ قوم بنا رہے، اپنی عوام کے ساتھ مخلص۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کینسر کا علاج تلاش کر لیا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا جی وہ علاج کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ اگر بندہ دن میں بھوکا رہے اور صرف رات کو کھانا کھائے اور وہ بھی مناسب مقدار میں، تو وہ کینسر کو بھی اس کے جسم سے نکال کے باہر پھینک دے گا۔ 1 مہینہ بندہ 12 مہینوں میں بھوکا رہے اور بھوک برداشت کرے، وہ جو بھوک کی تڑپ اور اندر آگ لگے گی نا، حدت پیدا ہوگی، اس سے وہ کینسر بھی نکل کے باہر ہو جائے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کریم آقا جی علیہ السلام کی ذات گرامی نے صدیوں پہلے ہمیں یہ بتا دیا تھا 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ روزہ رکھ لیا اور ہر مسلمان پہ فرض کر دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ تو کہتے ہیں نا کینسر سے نجات ملے گی، اللہ کہتا ہے ساتھ میں تقوی بھی حاصل ہو جائے گا، پرہیزگاری بھی حاصل ہو جائے گی۔ لعلکم تتقون، ایام معدودات، یہ بڑے مختصر سے دن ہیں۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک کے قرآن کے صدقے جائیں، آج آپ دیکھ لیں مسلمان دنیا کے مقابلے میں بہت ہی کم مقدار میں بیماریوں کا شکار ہیں، وہ بھی اپنی بے عملی کی وجہ سے۔ اگر کوئی شکار ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ مسلمانوں میں وہ بیماریاں نہیں ہیں جو کفار کے اندر بیماریاں ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے اندر ایڈز ہے، اللہ ماشاءاللہ کسی مسلمان کو لگ جائے وہ بھی اپنی بے عملی کی وجہ سے، ورنہ مسلمانوں میں ایڈز نہیں ہے۔ بے شرمی، فحاشی، عریانی، حرام خوری، یہ ساری چیزیں ان میں ہیں لیکن ہمارے اندر نہیں۔ وہ سور بھی کھاتے ہیں، وہ شراب بھی پیتے ہیں، وہ حرام خوری بھی کرتے ہیں، وہ سارے جو ہے نا جی کوئی ان کے ہاں رشتے کی کوئی ویلیو نہیں، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو یہ عطا فرمایا اپنے حبیب کے دامن کے صدقے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ یہ کرونا بیماری نے کس طرح تباہی مچائی ہے پوری دنیا میں، تو ہمارا کیا بگڑا ہے؟ مسلمان الحمدللہ جو بھی مرا ہے اپنی آئی پہ مرا ہے، بیماری کی وجہ سے کوئی نہیں مرا۔ جب بالکل یہ فیکٹ فگر جو بیان کیا جاتا ہے بالکل جھوٹ بولا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں جب تک حضور کا غلام ہے، کلمہ گو ہے، کسی موذی مرض میں اور کسی بھی وہ ایسی بلا کا شکار نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہماری اپنی بے عملیاں ہیں، عملی بے احتیاطیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم بیماریوں کا شکار ہو کے ہم مرتے ہیں، ورنہ بندہ 5 وقت کا نمازی ہو، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والا ہو، قرآن حدیث پڑھنے والا ہو، تو واللہ بندہ کبھی ایسی بیماریوں کا شکار نہیں ہوتا۔
میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار کہیئت یوم خلق اللہ السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم والرجب مضر الذي بين جمادى والشعبان۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً زمانہ اسی حالت پر آ گیا جس پر اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ سال میں 12 مہینے ہیں، ان 4 حرمت والے مہینوں سے 3 بالترتیب ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہے، اور 1 جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان رجب کا مہینہ ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ زمانہ بدل کر اسی جگہ پہ آ گیا۔ قد استدار کہیئت یوم خلق اللہ السماوات والارض، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا نے زمانے کو اپنے مزاج کے مطابق تبدیل کر دیا تھا، مہینوں کی تعداد، ان کے ایام کو آگے پیچھے کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے جس حیت کو بدل دیا تھا، میرے قبلی والے کے زمانے کے صدقے وہ وہیں پر دوبارہ آ کے ٹھہرے۔ اور پھر حضور نے فرمایا 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں ایک رجب المرجب کا بھی مہینہ ہے، یہ جو اب چل رہا یہ رجب المرجب کا ماہ مبارک ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا حرمت والے مہینوں سے متعلق ارشاد فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں گناہ نہیں کرنا۔ یہ حرمت والے مہینے، حیا کرو، گناہ نہ کرو۔ لہٰذا بندے کو تو پورا سال ہی کوشش کرنی چاہیے گناہوں سے باز رہے، لیکن یہ خاص کر جیسے رمضان المبارک میں 2 طبقے ہو جاتے ہیں۔ ایک طبقہ تو بڑا کمال ہو جاتا ہے، صوفی صافی، جھوٹ نہیں بولتے، بےمانی نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے۔ ایک آ جاتا ہے جی تاجروں کا طبقہ، ہوئے 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 ہوئے۔ میں اس دفعہ یہ جو رمضان شریف گزشتہ گزرا ہے، رمضان شریف سے نا جی 1 دن پہلے میں نے ڈبو لیے 60 روپے کلو، اور جیسے ہی رمضان شریف چڑھا 360 روپے ہو گئے۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں گناہ سے رکنا نہیں، دبا کے گناہ کرو۔ اسی طرح چینی کے ریٹ بھی آپ کو پتہ ہے، پوری دنیا کو لائن میں لگا دیا تھا، لگ جاؤ لائنوں میں، سستی چینی لینی ہے تو لگ جاؤ۔ ہر چیز، جو چیز مسلمانوں کی ضرورت کی تھی نا وہ دبا کے مہنگی کر دی۔ تو اس میں 2 شعبے ہو گئے، ایک شعبہ وہ جو گناہوں سے بچتا رہا اور صوفی ہو گیا، نماز روزے کی طرف مائل ہو گیا، ایک وہ طبقہ بن گیا جس نے کہا کہ یہی مہینہ تو کمانے کا ہے۔ وہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ شیطان کو زنجیروں میں قید کر دیتا ہے۔ بے شک میرے محبوب کا یہ فرمان برحق ہے کہ شیطان کو قید کر، لیکن شیطان کے وہ جو چیلے ہیں وہ تو باہر کھلے رہتے ہیں نا، چیلے تو اس کے کھلے ہوئے نا، تو یہ سارے وہ چیلے ہوتے ہیں جو ان ایام کے اندر ہمیں سامنے نظر آتے ہیں کہ یہ دیکھو کیا حرکتیں ہو رہی۔ قرآن کہتا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں بڑی حیا کرو، گناہ نہیں کرنا، بچ کے رہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، اور اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا، آپ فرماتے ہیں فی کلہن ثم خص من ذلك 4 اشہر فجعلہن حرما وعظم حرماتہن وجعل الذنب فیہن اعظم والعمل الصالح والاجر الاعظم، یعنی تمام مہینوں میں گناہوں سے بچو، بطور خاص ان 4 مہینوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محترم بنایا، ان کا احترام عظیم کیا، ان میں گناہ کو بڑا جرم قرار دیا، ان مہینوں میں نیک عمل کا ثواب بڑھا دیا۔ لہٰذا ہر وقت کی طرح ان مہینوں میں ہمیں خاص طور پر نیکیوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ بعض بندے نا جی جب بیت اللہ شریف میں جاتے ہیں تو بیت اللہ شریف میں ایک نماز کا کتنا ثواب ہے جی؟ عرف عام میں ایک نماز کے بدلے 1 لاکھ نمازوں کا ثواب، اور حرم شریف میں چلے جائیں تو اس میں کتنا ثواب ہوگا؟ 1 نماز کے بدلے، میرے آقا کے کریم آقا جی کے مسجد نبوی میں چلے جائیں تو 1 نماز کے بدلے 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اب جہاں پر ثواب اتنا بڑھ گیا ہے وہاں پر گناہ بھی اتنا ہی بڑھ گیا ہے، وہاں پر گناہ بھی اتنا ہی بڑھا دیا گیا ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ فرمائیے، لوگ جب جاتے ہیں ان مقدس مقامات پر بھی چوری سے باز نہیں آتے، حاجیوں کی جیبیں کاٹ لی جاتی، حاجیوں کی چیزیں اٹھا لیتے۔ بعض تو ایسے
وہ عجیب لوگ تھے جو بیت اللہ شریف کے غلاف کو ہی کاٹ کے لے آتے. ہاں جی اب تو حج کا عجیب سا منظر ہو گیا ہے. اب تو ویسے ہی پتہ نہیں ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا, کیا صورتحال بنے گی, حکومت اجازت بھی دیتی ہے یا نہیں دیتی. تو ایسی ایسی حرکتیں. وہاں پہ لوگ صرف بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں اور یہاں سے جہازوں کے جہاز بھر کے لے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں. او بابا, حرمت والے مہینوں کے اندر تم کیا کام کر رہے ہو؟ ان حرمت والے مہینوں میں تفسیر جلالین کے اندر یہ اپنی جانوں پر ظلم سے مراد گناہوں کا ارتکاب ہے. یعنی جس طرح بندے کو ثواب زیادہ ملے گا اسی طرح برائی کا بھی اس کو زیادہ گناہ ملے گا. جو ایک مرتبہ گناہ کرے گا اس کو گناہ بھی اتنا ہی زیادہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا جتنی زیادہ اس کی نیکی لکھی جائے گی. جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال عرض کی. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو امامہ. یہ باہلی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں. یہ روایت کرتے ہیں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم نے ارشاد فرمایا خمس لیال لا ترد فیہن الدعوہ اول لیلۃ من الرجب ولیلۃ النصف من شعبان ولیلۃ الجمعۃ ولیلۃ الفطر ولیلۃ النحر. آپ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے جی, یہ بات یاد کر لیجیے, آپ کے لیے فائدہ مند ہے. جب آپ کو ضرورت ہوگی یا کوئی چیز شدت کے ساتھ چاہیے, بہت شدت کے ساتھ چاہیے, تو یہ وہ مقبول اوقات ہیں جن اوقات میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے. پہلا فرمایا رجب کی پہلی رات. یہ رجب کا مہینہ چڑھے نہیں, پہلی رات ایسی رات تھی جس رات جس نے جو دعا کی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. دوسری رات شعبان کی 15ویں رات جس کو ہمیں شب برات بھی کہتے ہیں. شب برات آنے والی ہے, شب برات بھی کہتے ہیں. تیسری شب جمعہ, یہ جو رات گزری ہے جمعرات کی عرف عام میں ہم کہتے ہیں جمعرات کی رات. لیکن پہلے شب آتی ہے پھر دن آتا ہے. جیسے رمضان شریف کا چاند پہلے نظر آتا ہے, رات کو نظر آتا ہے, روزہ ہم دن کو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اسلام میں رات شب پہلے آتی ہے, دن بعد میں آتا ہے. جس نے جمعرات کی رات کو عرف عام میں شب جمعہ ہم اس کو عام کہہ لے, جس نے جو بھی دعا کی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. تیسری رات شب جمعہ ہو گئی. چوتھی رات شب عید الفطر, چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں. چاند رات کو سب سے زیادہ گناہوں کے اندر بندہ مبتلا ہوتا ہے. بازاروں میں جاتے ہیں, بازاروں میں جانے کے بعد خرافات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور وہ جو پورا مہینہ محنت کی ہوتی ہے وہ ساری برباد ہو جاتی ہے. اور 5ویں شب نحر. شب نحر سے مراد عید الاضحیٰ کی رات, وہ بھی چاند رات, بڑی عید کی رات کہتے ہیں. یعنی وہ بھی رات جس رات کو ہم آگے تیاری کرتے ہیں, صبح بقرہ عید کرنے, صبح جانور ذبح کرتے ہیں. اس کو 10ویں ذو الحجۃ الحرام بھی کہتے ہیں جس دن ہم قربانی کرتے ہیں. لہٰذا یہ ماہ رجب المرجب ان مہینوں میں سے ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حرمت نازل فرمائی ہے. یہ عزت والا مہینہ ہے, اس میں جو نیکیاں جتنی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اتنا اجر عطا فرماتا رہے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ رجب جب آتا تو کریمہ کا جی علیہ السلام یوں دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے پاک پروردگار عالم, ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے, ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. یہ بڑے مبارک الفاظ. اے اللہ رجب کا مہینہ, شعبان کا مہینہ, برکت دے دے مولا. اور پھر رمضان شریف کا مہینہ تو بھائی دن رات لمحہ بلمحہ ہی اس کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے. ہر وقت ہی اس کی رحمتوں کا نزول ہے, ہر وقت ہی, دن ہو تب بھی اس کی رحمتیں ہیں, رات ہو تب بھی اس کی رحمتیں برس رہی. اچھا جی, آج کا جمعہ جہاں پر آج ہم موجود ہیں, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا کان یوم العید ويوم العشر ويوم الجمعة الأولى من شهر رجب
ولیلۃ نصف من شعبان ولیلۃ الجمعۃ یخرجون الاموات من قبورهم ويقفون على ابواب بيوتهم ويقولون ترحموا علينا في هذه الليلة بصدقة ولو بلقمة من خبز فإنا محتاجون إليها فإن لم يجدوا شيئا يرجعون بالحسرة. اللہ یہ روایت الدر الاحسان کے اندر موجود ہے. فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن، ایام نوٹ کرنا، پہلا کون سا؟ یہ بولو نا یار، عید کا دن. دوسرا 10 محرم کا دن. دوسرا کون سا؟ تیسرا ہے ماہ رجب المرجب کا پہلا جمعہ، آج کا دن. آج کا دن پہلا عید کا دن، دوسرا 10 محرم کا دن، تیسرا ماہ رجب المرجب کا پہلا جمعہ جو آج کا ہے. آگے چوتھا 15 شعبان المعظم، اور پانچواں جمعے کی رات جو جمعرات ہوتی. ان 5 اوقات میں مردے اپنی قبروں سے نکل کر اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے جتنے بھی بڑے فوت ہو چکے ہیں نا جی، جتنے بھی بڑے فوت ہو چکے ہیں وہ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں؟ جہاں پر رہتے ہیں ہم وہاں پہ آ جاتے ہیں. یہ روایت میں نے پڑھ کے اس لیے سنائی تاکہ سند رہے. وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے اس رات میں صدقہ کرو، صدقہ کر کے ہم پر رحم کرو، اگرچہ روٹی کا ایک لقمہ ہی صحیح، کیونکہ ہم اس کے حاجت مند ہیں. دیکھو نا جی، جس وقت بندہ فوت ہو گیا کوئی عمل نہیں کر سکتا. اب جو بھی ہے صدقہ ہے، خیرات ہے، دعا ہے، مغفرت ہے، وہ کون کرے گا؟ ہم کریں گے. تو ہم پر رحم کرو یار. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، ہمارے بزرگ جمعرات والے دن خاص طور پہ صدقہ کیا کرتے تھے. آپ لوگوں یہ جو نوجوان نسل ہے یہ تو شاید نہ جانتی ہو، ورنہ ہمارے گھروں میں جمعرات کو لازمی کھانا مسجد میں جایا کرتا تھا. ہم نے تو دیکھا ہے بڑے ہمارے ماں باپ اور کسی دن کرے نہ کرے ان ایام میں لازمی کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم حاجت مند ہیں، اس کے گھر والوں کی طرف سے اس کو التجا کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ چیز جائز نہیں، صدقہ نہ کرو، خیرات نہ کرو. ایک ہی تسی روٹیاں مسجدیں بھیج دو، ایک ہی مولویوں کھانا شروع کر، نہ کھواؤ مولویوں، کسی غریب کو کھلا دو، اپنے رشتہ دار کو کھلا دو، بہن کو کھلاؤ جو ماڑی ہے اس کو کھلاؤ، لیکن کھلاؤ تو صحیح. مدرسے میں دو. اہل سنت کے جتنے بھی ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کو سپورٹ کرو. بعد کہتے چھوڑو جی یہ کوئی یہ اس کی کیا ہے، میں بس فضول وقت ہے، فضول وقت. تو پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہو وَلَوْ بِلُقْمَةٍ مِّنْ خُبْزٍ فَإِنَّا مُحْتَاجُونَ إِلَيْهَا فَإِن لَّمْ يَجِدُوا شَيْئًا، پھر جب ان کو کچھ نہیں ملتا نا جی، وہ کوئی شے نہیں پاتے، تو يَرْجِعُونَ بِالْحَسْرَةِ، پھر وہ بیچارے حسرت کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ واپس لوٹ جاتے ہیں. اس روایت سے معلوم ہوا کہ ان اوقات میں آپ کے بڑے بزرگ، ان کی روحیں آپ کے گھروں کے دروازے پہ آ کے آپ سے التجا کرتی ہیں. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور یہ اور بھی بے شمار کتابوں میں، سیاستہ میں اور مقامات پہ بھی ہے. حضور فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. جب بندہ فوت ہو جاتا ہے نا جی، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع کر دیے جاتے ہیں سوائے 3 کے. 3 اعمال ایسے ہیں جو مرنے کے بعد ہی آپ کو فائدہ دیتے رہتے ہیں. صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ہے، اور پھر او علم ينتفع به، وہ علم نافع جو کسی نے للہیت کے لیے پڑھایا اور وہ آگے چل رہا ہے. جیسے ہمارے اساتذہ نے ہمیں فی سبیل اللہ پڑھایا ہے، ہم آج دنیا کو اس کا پڑھا رہے ہیں. اسی طرح مثال کے طور پر صبح فجر کی نماز کے بعد ہم نے یہاں پہ کام شروع کیا ہوا ہے، تعلیم بالغاں کے سلسلے میں بزرگ افراد جو نماز پڑھتے ہیں، ان میں ہمارے ناظر صاحب تشریف فرما ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، اور باقی ساتھی دیگر علاقوں میں ہیں وہ بھی تشریف لاتے ہیں یہاں پہ. ایک آیہ مبارکہ فی شخص تلاوت کرتا ہے، پھر ان کو ایک ایک لفظ کا ترجمہ، واو کے معنی کیا ہے، لا کے معنی کیا ہے، ماں کے معنی کیا ہے، ہم کے معنی کیا ہے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ بتایا جاتا ہے. پھر با محاورہ ترجمہ عرض کیا جاتا ہے. پھر نماز کا ایک لفظ روزانہ کا ترجمے کے ساتھ ان کو پڑھایا جاتا ہے. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے 127 آیات مقدسات سورہ بقرہ کی ترجمے اور تفسیر کے ساتھ مکمل کر لی ہیں، اور نماز کا آج ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ
کما صلیت علی ابراہیم. یہاں تک ہم نے مکمل کر لیا ہے. نماز کی فرائض، نماز کی شرائط، نماز کے یہ معاملات، یہ جتنا بھی ہے، یہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں میں نے ان سے کوئی مطالبہ کیا ہے اس بات کا کہ آپ مجھے پیسے دیں گے تو میں آپ کو پڑھاؤں گا؟ میں نے للہیت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے یہ کام شروع کیا ہے، اور یہ تشریف لاتے ہیں، ان کی مہربانی ہے. میں نے ان سے کچھ نہیں لیا، ان کا میرے سے سوائے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں ہے. ہم دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، اور الحمدللہ یہ میرے مرنے کے بعد بھی جب تک یہ زندہ رہیں گے، قرآن صحیح پڑھتے رہیں گے، سمجھ کے پڑھتے رہیں گے، نماز سمجھ کے پڑھتے رہیں گے، میرے لیے وہ صدقہ جاریہ ہو گیا. یہ ہے او علم ينتفع به، وہ علم جو تجھے نفع دے. پھر ولد صالح یدعو له، اور وہ اولاد، نیک اولاد جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے. یہ حدیث پاک اور یہ مسلم شریف کی حدیث پاک آپس میں وہ ایک دوسرے کی معاون ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لے کے چل رہی ہیں کہ وہ افراد گھروں پر، وہ روحیں ہمارے بڑوں کی گھروں پر آ جاتی ہیں اور آ کے وہ دعا کر ہم سے کہتی ہیں، التجا کرتی ہیں، تو رحموا علینا فی ہذہ اللیلہ بصدقۃ، صدقے کے ساتھ ہمارے مہربانی کرو، ہمارے اوپر مہربانی کرو، ہماری روحوں کو، ہم محتاج ہیں. فإنا محتاجون الیہا، ہم تمہارے محتاج ہیں بھائی، اب تم دعا کرو گے تو ہمیں کچھ ملے گا، ورنہ اب سارے اعمال، سارے دفتر، ساری کتابیں بند کر دی چکی ہیں. میں نے الحمدللہ جہاں پر یہ کام شروع کیا ہے وہیں پر ماہانہ سطح پر 11ویں شریف بھی ہو جاتی ہے. دراصل وہ میرا مقصد کیا ہے، ہمارے جتنے بھی بڑے بزرگ فوت ہو چکے ہیں، جس بھی نسبت سے، سسرال والوں کی طرف سے، ننیال کی طرف سے، ددیال کی طرف سے، ہمارے اساتذہ بڑے، ماہانہ 11ویں شریف کے سلسلے میں ایک عالم دین کو ہم بلاتے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں، اور ساتھ ایک تلاوت ہو جاتی ہے، ایک نعت ہو جاتی ہے، اور پھر جو لنگر شریف جو حیثیت ہوتی ہے وہ ہم بنا کے تقسیم کر دیتے ہیں. ان کے لیے بھی ایصال ثواب ہو گیا، ہمارے لیے بھی نظام ہو گیا. اس مرتبہ انشاءاللہ تعالی العزیز جامعہ حجویریہ داتا صاحب کے پرنسپل تشریف لا رہے ہیں. فاضل ترین شخصیت ہیں، فاضل ترین شخصیت ہیں، عالم ہیں، شیخ الحدیث ہیں، پرنسپل ہیں. وہ تشریف لائیں گے اگلے ہفتے کی رات کو انشاءاللہ مغرب سے عشاء تک. تو آپ لوگ لازمی تشریف لائیے گا. اور یہ ہم نے سلسلہ جاری کیا ہے، کیوں کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے بڑے بزرگ، ان کے لیے کوئی صدقہ خیرات کا سلسلہ ہو جائے، ان کی روحیں بھی قبروں میں خوش ہو جائیں. تو یہ وہ ماہ مبارک ہے جس ماہ مبارک کے اندر آپ نے سب سے زیادہ کوشش کرنی ہے. یاد رکھیے، اولاد کو نا جی اپنی زندگی کے اندر کم از کم اور کچھ نہیں، نہ 2 چیزیں لازمی سکھا کے جانا. مجھے نا جی سن 1990-92 تک کافی عرصہ ہو گیا، بہت عرصہ ہو گیا جنازہ پڑھاتے ہوئے. جنازے کے اندر میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی بیٹا اپنے باپ کا جنازہ پڑھا رہا، اللہ ماشاءاللہ کوئی، میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ کسی بیٹے نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا. وہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ ان کو آتا ہی نہیں بیچاروں کو. میں نے نا جی اپنے بیٹے کو جنازہ سکھایا ہے خود، اور اس کو وصیت کی، بیٹا تو نے میرا جنازہ پڑھانا ہے. اگر دیکھو زندگی موت اللہ کے ہاتھ، اگر بیٹا تو گیا تو تیرا جنازہ میں پڑھاؤں گا، اگر میں پہلے گیا تو میرا جنازہ تو نے پڑھانا ہے. یار ایمان سے بتاؤ، جب میری لاش آگے پڑی ہوگی، میت آگے پڑی ہوگی، سینس تو سارے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، روح تو موجود ہے نا، وہ تو دیکھ رہی ہے نا. اور جب میرا بیٹا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا پڑھے گا، میری روح جھوم اٹھے گی کہ نہیں جھوم اٹھے گی کہ میں نے اس کو وصیت کی، بیٹا میں نے خود سکھایا ہے، سکھانے کے بعد وصیت کی، بیٹا اس طرح جنازہ پڑھا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے جنازوں میں کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن ہمیں جنازہ، یہ زیادتی ہے یار ان کے ساتھ، پورے امت مسلمہ کے ساتھ جاتی. اللہ ماشاءاللہ جنہوں نے سیکھا ہے وہ مسلمان کو، زندہ مسلمان کا فوت شدہ کے لیے یہ آخری تحفہ ہے اس کی موجودگی میں. اس کے بعد اس کی موجودگی میں کوئی وہ اس کو تحفہ نہیں دے سکتا. ہم پیچھے کھڑے تو ضرور ہو جاتے ہیں، ہاتھ بھی باندھ لیتے ہیں، لیکن دعا نہیں کر سکتے. اور یہی زیادتی جو عام مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے وہ ماں باپ کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. ہاں اللہ یہ کہ بیٹا اس قابل ہو جنازہ بھی پڑھا سکے، پھر کوئی بڑا آدمی آ جائے، استاد آ جائے، شیخ الحدیث آ جائے، کوئی بڑی ہستی آ جائے، کوئی پیر صاحب آ جائیں، تو پھر آپ احتراماً ان کو آگے کر دیں، یہ ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن حق تو یہ ہے نا یار، خود اپنے ماں باپ کا جنازہ آپ پڑھائیں.
میں نے اپنے بزرگوں کو پچھلی مسجد میں 13 بزرگ ایسے تھے جن کو تفسیر کے ساتھ قرآن بھی پڑھایا، ان کو سارے مسائل سکھانے کے ساتھ جنازہ بھی سکھایا اور میت کو غسل دینا بھی سکھایا۔ میت کو غسل جب دینے کی باری آتی ہے نا تو سارے تلاش کر رہے ہوتے ہیں اب غسال کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں، غسل دینے والا کہاں ہے، غسل دینے والا کہاں ہے۔ اب جن بزرگوں کو میں نے تیار کیا ان کے خاندان میں جو فوت ہوتا ہے وہ خود جنازہ پڑھاتے ہیں اور خود میتوں کو غسل دیتے ہیں۔ یار یہ ہے نا حق، کم از کم ساری زندگی ہمارے ساتھ انہوں نے گزاری ہے، ان کا اتنا تو حق ہے نا کہ ہم ان کے لیے کوئی میت کا ہم غسل نہیں کرتے، ان کو غسل دیتے ہوئے کیا ہوگا۔ اللہ کے بندے جو تیرے دل میں احساس، ایمان سے بتاؤ، بیٹا پیچھے جنازہ پڑھا رہا ہو اور باپ کی میت پڑی ہو تو جب وہ بیٹا باپ کا جنازہ پڑھائے گا تو کیا مسکرا کے پڑھائے گا؟ ایسے اس کا جسم کام پر ہوگا، لرز رہا ہوگا، زبان اس کی لڑکھڑا رہی ہوگی اور آنکھوں سے اس کے آنسو جاری ہوں گے، رقت اس کے اوپر طاری ہوگی اور پھر وہ کہے گا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثینا۔ جب وہ یہ کہے نا اللہم اغفر لحینا، پھر خدا کی قسم وہ لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ رقت طاری اور لڑکتی زبان کے ساتھ جب وہ یہ کہے گا نا تو اللہ کی واقعی ہی رحمت نازل ہوگی اور اگلوں کی بھی مغفرت ہوگی اور پچھلوں کی بھی مغفرت ہوگی۔ یہ چیز ہے نا جی۔ یا باپ جب بیٹے کا جنازہ پڑھائے گا، یہاں پہ جنازے پڑھاتے ہیں ہم لوگ مسکرا رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، زیادتی ہے یار، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ان کے لیے کچھ کرو یار۔ یہ روایت میں نے آپ کو عرض کی نا، آپ کے بڑوں کی روحیں آپ کے گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں فَإِنَّا مُحْتَاجُونَ إِلَيْهَا، محتاج ہیں بھائی، ترحموا ہم پر رحم کرو یار۔ کم از کم آپ صدقہ نہیں کر سکتے نہ کرو، آپ خیرات نہیں کر سکتے نہ کرو، آپ پیسہ نہیں دے سکتے نہ دو، آپ روٹی نہیں دے سکتے نہ دو، ایک کام کر لو، وہ ہر ایک کے لیے آسان ہے، نماز با جماعت ادا کر۔ بس جب آپ نماز پڑھیں گے نا جی تو آپ کہیں گے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آپ کا اتنا الفاظ کہہ دینا ہی ان کے لیے بہت ہو جائے گا۔ باقی جس کو جس اللہ نے جتنا دیا ہے وہ لازمی کرو یار، روکو نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر بندے کو اللہ کے خزانوں کا والی بنا دیا جائے نا تو وہ اس میں بھی کنجوسی کرے گا۔ کنجوسی نہ کیا کرو، وہ مالک بڑا کریم ہے، وہ دینے والے کو دیتا ہے، وہ آزماتا ہے کون دینے والا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے اچھا یہ بندہ میرا دینے والا ہے، اس کی برکت اور روزی میں برکت ڈالو اور روزی میں برکت۔ دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو مجھے حضور سرور دو علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے، قرآن حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔